السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ایپیسوڈ کی جانب چلنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آج ایپیسوڈ میں نے تھوڑی لانگ لکھی ہے اور جتنی محنت میں نے آج کی ہے، میری طبیعت بھی خراب تھی لیکن میں نے پھر بھی آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ لکھی ہے کیونکہ سنڈے تھا۔ چلو میں نے کہا ریڈرز کو تھوڑی لانگ ایپیسوڈ دی جائے، تو جتنی محنت میں نے کی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لائک اور کمنٹ کر کے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے اتنے ہی اچھے ریویوز دیں گے تاکہ مجھے کوئی افسوس نہ ہو کہ میں نے آج اتنی محنت کی اور مجھے رسپانس اچھا نہیں ملا۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 49۔ شایان نے گاڑی کی سپیڈ نارمل رکھی تھی۔ آفس سے گھر تک کا راستہ 20 منٹ میں گزارا تھا، مگر اس پورے وقت میں اس نے ایک بھی نظر نمرا پر نہیں ڈالی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ غصے میں تھا، وہ بس شرمندہ تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی نے سامنے کھڑی لڑکی سے بدتمیزی کی تھی۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارا راستہ دونوں نے خاموشی سے گزارا تھا۔ شایان نے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی۔ نمرا گاڑی سے باہر نکل کر گیٹ کی جانب چلنے لگی۔ شایان بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ صفیہ بیگم گیٹ کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ شایان کو دیکھ کر اس کی جانب آئی۔ امی، شایان آیا ہے بابا سے ان کی خیریت دریافت کرنے، وہ ہلکی سی آواز سے بولی۔ شایان نے آگے ہو کر پیار لیا اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ شہراز صاحب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، شایان کو دیکھ کر سیدھے ہوئے تھے۔ نمرا نے بیگ اور موبائل ہال میں ٹیبل پر رکھا اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ وہ بے دھیانی سے چائے بنانے آئی تھی۔ چائے اسے پسند نہیں تھی، نہ ہی اس سے چائے ٹھیک بنتی تھی، مگر حسام کو اس کے ہاتھوں سے بنی چائے بہت پسند تھی۔ آج وہ شایان کے لیے چائے بنانے کچن میں آئی تھی۔ برتن میں پانی ڈال کر اس نے چولہے پر رکھا اور چائے بنانے لگی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی انکل اب؟ شایان ان کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ بہتر ہے کچھ، اتنی زیادہ بھی خراب نہیں تھی طبیعت، مگر تم تو جانتے ہو بیٹیوں کو باپ کی فکر بہت رہتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، شایان ان کی بات کو ہاں میں ملاتے ہوئے کہنے لگا۔ شہراز صاحب نے گہری سانس لی۔ اچانک انہیں کھانسی شروع ہو گئی، سانس لینے میں تنگی ہونے لگی۔ شایان نے جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کی جانب بڑھایا۔ آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ نہیں، بس ابھی دوائی لوں گا، بہتر ہو جائے گی، وہ اطمینان سے کہنے لگے۔ شایان ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات جس کی آپ ٹینشن لیتے ہوں؟ شایان نے ایک نظر صفیہ بیگم پر ڈالی اور پھر رخ شہراز صاحب کی طرف کیا۔ پریشانی نہیں ہے بیٹا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ سمرا کی پریشانی نہیں ہے مجھے اب، جہانگیر بہت اچھا ہے، جانتا ہوں وہ نمرا کا بھی بہت خیال رکھتا ہے، مگر اپنے فرض سے ادا ہونا چاہتا ہوں۔ اپنی دونوں بچیوں کو میں اپنے سائے میں رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ نمرا جو چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تھی، ان کی بات پر وہیں فریز ہو گئی۔ شایان نے چہرہ اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا، پھر جھکتے ہوئے بولا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں نمرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شایان نے سنجیدگی سے اپنی بات رکھی۔ ایک پل کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شایان نے خاموشی محسوس کی، پھر کہنے لگا، نمرا مجھے پسند ہے، میں اسے ہر حال میں قبول کروں گا۔ جانتا ہوں بیٹی کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتے، مگر میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کل میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر لانا چاہتا ہوں۔ شہراز صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اچھا تھا، اس نے مشکل وقت میں نمرا کی جان بچائی تھی جب وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا۔
وہ شایان پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ شہراز صاحب نے پیچھے کھڑی نمرا کو دیکھا۔ میں یہ فیصلہ نمرا کو دیتا ہوں شایان۔ میں پہلے اس کی خوشیوں کا قتل کر چکا ہوں اپنی انا کی خاطر، مگر اب میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے بیڈ سے اٹھنے لگے۔ اچانک ان کے سینے میں درد کی لہر دوڑی۔ انہوں نے سینے پر دل والی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ گرتے شایان انہیں تھام چکا تھا۔ نمرا کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی تھی، وہ بھی ان کی جانب آئی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ شایان انہیں سہارا دیے باہر نکلا۔ میں ساتھ چلوں گی پلیز، وہ التجا سے کہنے لگی۔ شایان نے بس ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر انہیں بٹھایا۔ نمرا بھی ان کے ساتھ بیٹھی اور گاڑی کو ہسپتال کی جانب اس نے روڈ پر ڈالا۔ حاسق ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ بادشاہی مسجد پر جانے کا تھا۔ وہ جب بھی لاہور آئے گا وہ یہاں ضرور جائے گا، اور آج وہ پہلی دفعہ لاہور آیا تھا۔ اس کا ارادہ پہلے وہاں جانے کا تھا۔ حاسق نے ریلوے اسٹیشن سے رکشہ کروایا۔ عفاف نے گاڑی روکی۔ اس کی نظر سامنے بادشاہی مسجد پر پڑی۔ وہ وہاں جانا چاہتی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود بھی وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ کبھی اسلام کے قریب ہی نہیں ہوئی۔ آج اسے احساس ہوا تھا وہ کتنی بد نصیب ہے۔ وہ صرف نام کی مسلمان ہے۔ کیا وہ واقعی مسلمان تھی؟ آج وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی جو اب آنسو بن کر بہنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی کو سائڈ پر لگایا اور باہر نکلی۔ سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ جینز کے ساتھ ٹی شرٹ اس نے زیب تن کر رکھی تھی۔ ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ ان کپڑوں سے صرف جسم ڈھانپا جا سکتا ہے، مگر جسم کا ایک ایک نقوش واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے جانے کے لیے قدم رکھے۔ سامنے لڑکوں کی نظر اس کے جسم پر تھی۔ آج اسے خود پر دوسروں کی نظریں بری لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا ان کپڑوں میں۔ نہ جانے کتنے مرد اسے ایسے دیکھتے ہوں گے۔ عفاف نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے۔ وہ اپنے بازو سے اپنا سینہ ڈھک رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتی جب اتنی فکر ہوتی ہے تو ایسے کپڑے پہنتی ہی کیوں ہیں؟ پہلے تو مردوں کو اپنی طرف حائل کرنے کے لیے ایسے گھٹیا لباس زیب تن کرتی ہیں، پھر جب وہ دیکھتے ہیں تو یہ پزل ہوتی ہیں۔ سامنے کھڑی خاتون نے اس پر تبصرے کیے۔ عفاف کے قدم زنجیروں میں جکڑے تھے۔ اس نے قدم واپس لیے اور پیچھے کی جانب بھاگی۔ اچانک اس کا وجود ایک چٹان سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ گرتی حاسق نے اسے کمر سے پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ عفاف کا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر تھا، دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں حاسق کی شرٹ تھی۔ حاسق کی نظریں اس کے چہرے کا طفاف کر رہی تھی۔ آنکھوں میں پچھتاوا تھا، کسی چیز کو کھو دینے کا ڈر تھا۔ عفاف اس کی خسار سے دور ہوئی اور اپنے بازو واپس اپنے سینے پر باندھے۔ حاسق نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کی نظر حاسق کے کندھے پر پڑی شال پر تھی۔ کہ تمہیں شال چاہیے؟ حاسق نے سوال کیا۔ میں مسجد کے اندر جانا چاہتی ہوں۔ مگر وہ خاموش ہوئی۔ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی دوپٹہ لیا ہی نہیں، مجھے لینا بھی نہیں آتا۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ حاسق اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو یہ بات کر رہی تھی، اس نے کبھی دوپٹہ ہی نہیں لیا۔ اس نے کندھوں سے اپنی چادر اتاری اور گھما کر عفاف کے سر پر سیٹ کی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ وقت وہیں تھم گیا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ چادر میں، کتنی جچ رہی تھی یہ شال اس پر۔ وہ کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر آج دل کر رہا تھا وہ اسے اپنی آنکھوں میں بسا لے۔ چلیں اندر۔ حاسق نے سر کو جھٹکا اور پھر بولا۔ عفاف اس کے ساتھ خاموشی سے ہم قدم چلنے لگی۔ دونوں مسجد کے مین دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ عفاف نے ایک نظر اپنی جانب دیکھا۔ چادر سے اس کا سارا وجود ڈھانپ لیا تھا، مگر یہ کپڑے جو اس نے زیب تن کر رکھے تھے
وہ رکی۔ کیا ہوا؟ آپ رک گئیں؟ اندر نہیں جانا چاہتی؟ وہ اس سے رکتے قدم عجیب لگے تھے۔ میں جانا تو چاہتی ہوں، مگر میں ان کپڑوں میں نہیں جانا چاہتی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑوں کے۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ دیکھنے میں کسی امیر باپ کی بیٹی لگتی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ حاذق اب حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے یہ گاڑی کی چابی لے لیں، مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ اس نے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ حاذق ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ وہ گاڑی کوئی عام گاڑی نہیں تھی۔ اس کی چمک دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ گاڑی 1-2 دن پرانی ہے۔ کیا یہ لڑکی بیوقوف تھی یا حالات نے اسے ایسا بنایا تھا؟ چلو میں آپ کو کپڑے لے دیتا ہوں۔ اس نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ پاس ہی ایک بڑی سی شاپ میں داخل ہوئے۔ حاذق نے پاس پڑی ٹیبل پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود لڑکے کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا آپ کے پاس سٹیچ میں شلوار اور قمیض ہے جس کے ساتھ دوپٹہ بھی ہو؟ جی سر۔ لڑکے نے سر ہلایا اور دوسری طرف سے ایک سفید رنگ کا سوٹ نکال کر سامنے لہرایا۔ چکن کی کڑھائی والا یہ سفید رنگ کا سوٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ حاذق نے ہینگر کے ساتھ اٹھا کر عفاف کے سامنے کیا، جیسے پوچھ رہا ہو یہ ٹھیک ہے؟ عفاف نے خاموشی سے سوٹ کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو ہم کوئی اور دیکھ لیں گے، وہ جھک کر بولا۔ مجھے کالے رنگ میں چاہیے، وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بولی۔ مگر سفید بھی اچھا لگ رہا ہے، اس نے جیسے اپنی رائے پیش کی۔ میں سفید نہیں پہننا چاہتی۔ سفید رنگ پر پانی کا چھینٹا بھی گر جائے وہ بھی نشان چھوڑ دیتا ہے، اور میں اپنے اوپر لگے دھبے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں کالا رنگ پہننا چاہتی ہوں۔ حاذق اسٹل ہوا تھا۔ وہ معصوم تھی مگر اس کی باتیں حیران کرنے والی تھی۔ آپ ہمیں بلیک رنگ دکھا دیں، وہ مسکرا کر پلٹا۔ لڑکے نے بلیک رنگ میں ایک خوبصورت سی فراک نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ حاذق نے اٹھا کر اسے عفاف کی جانب کیا۔ کیا ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں؟ جگہ ہے یہاں چینج کرنے کی؟ جی سر، سامنے چینجنگ روم ہے، وہاں میم اسے ٹرائی کر سکتی ہیں۔ حاذق نے عفاف کو اس کی جانب بھیجا اور خود بل ادا کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد عفاف باہر نکلی۔ حاذق کی نظر دروازے پر ہی تھی۔ عفاف کو دیکھ کر اس کی سانس اٹکی تھی۔ اس کی گوری رنگت پر یہ رنگ کافی کھل رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی کو نظر نہیں اٹھا کر دیکھنے والا سامنے کھڑی لڑکی کو بغیر پلکے جھپکے دیکھ رہا تھا۔ عفاف کے ہاتھوں میں شفون کا دوپٹہ تھا جو اس سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کس طرح سر پر سیٹ کرے۔ حاذق نے قدم اس کی جانب لیے اور اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لیا، اس کے سر پر سیٹ کرنے لگا۔ اب ٹھیک ہے، چلیں۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کیا اور پوچھنے لگا۔ اس نے مختصر سا کہا، پھر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چلتے ہوئے دونوں نے مسجد کے داخلی دروازے کو عبور کیا۔ قدم دونوں ایک ساتھ اٹھا رہے تھے۔ مجھے وضو کرنا نہیں آتا، میں یہاں نوافل ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی نظر سامنے والے پائپ پر پڑی۔ حاذق اس کے ساتھ آیا۔ دونوں ہی ایک ساتھ پانی کے پاس بیٹھے۔ حاذق نے اپنی شرٹ کے کف کو فولڈ کیا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر پانی بھرا، جبکہ عفاف بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے وضو کرنا نہیں آتا۔ میں بتاتا ہوں، آپ ویسے ہی وضو کریں۔ عفاف نے ہاں میں سر ہلایا اور حاذق بتاتا گیا۔ وہ ویسے ہی وضو کرنے لگی۔ دونوں نے وضو کیا اور دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد کے اندر مہرون رنگ کی قالین بچھی تھی جس پر عفاف کے ننگے پاؤں تھے۔ کتنا حسن تھا اس لڑکی میں۔ کیا آپ کو نوافل ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ وہ جیسے کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ عفاف شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔
اس کی جھکی پلکوں سے وہ سمجھ چکا تھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ نماز ادا کی ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے نماز ادا کی، میں سب بھول چکی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اس کے بہتے آنسو حاذق کو تکلیف دے رہے تھے۔ دل بھی کتنا عجیب تھا، ایک انجان لڑکی کے آنسو پر تڑپ رہا تھا۔ آپ رونا بند کریں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عفاف نے اپنی آنکھیں صاف کی اور چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ حاذق نے اسے نماز کا طریقہ بتایا اور خود عفاف سے آگے نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے نوافل ادا کیے۔ حاذق اور عفاف دونوں ہی ایک ساتھ سلام پھیرا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ حاذق نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگا۔ 10 منٹ کے بعد اس نے دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور پھر عفاف کی جانب پلٹا۔ میرے لیے بھی دعا کر دیں گے آپ؟ وہ امید سے پوچھنے لگی۔ کر دیتا ہوں۔ کیا آپ نے دعا نہیں مانگی؟ وہ جیسے الٹا اسی سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میری دعا قبول نہیں ہوگی، میں بہت گنہگار ہوں۔ کتنے عرصے بعد میں آج سجدہ ریز ہوئی ہوں۔ قبول کرنے والی ذات قبول کر لے گی۔ وہ ذات بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ آپ ایک دفعہ معافی تو مانگیں۔ معافی مانگے بغیر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ مطلب میں مانگ سکتی ہوں؟ ہاں، مانگ سکتی ہیں۔ شایان اور نمرہ دونوں ہی اس وقت ہسپتال کی ایمرجنسی میں کھڑے تھے۔ ان کی ECG ہوگی، اب جا کر ان کے لیے سلپ بنوا لے ریسیپشن سے، نرس نے انہیں کہا۔ شایان نے نمرہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آ کر ریسیپشن سے سلپ بنوائی۔ نمرہ نے شہراز صاحب کو بیڈ پر دیکھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا، دل میں دعا کر رہی تھی، کاش وہ ٹھیک ہو جائیں۔ شایان نے ایڈمیشن سلپ دی۔ انہوں نے ECG کرنی سٹارٹ کی۔ شایان اور نمرہ کی نظر سامنے سکرین پر تھی، جہاں ECG کی لائن دکھائی دے رہی تھی۔ لائنز کو دیکھ کر نمرہ کے دل کی دھڑکن تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ECG کی سلپ دیکھی اور دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھیں، پیشنٹ کی ECG ٹھیک نہیں آئی، انہیں کوئی پریشانی ہے۔ نمرہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ زیادہ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے؟ شایان نمرہ کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ابھی ہم آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں، اگر آپ انہیں پریشانی سے دور رکھیں گے یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا آپ انہیں کوئی ٹینشن نہ دیں۔ یہ کچھ میڈیسن ہیں جو آپ انہیں ٹائم پر دیں اور ایک دن چھوڑ کر آپ پھر دوبارہ ان کا چیک اپ کروائیں۔ شایان نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے نمرہ کو لے کر وارڈ کی جانب آیا۔ سنیں، نمرہ کی پکار پر اس کے قدم رکے تھے۔ جی کہیں، وہ مقابل ہوتا بولا۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ نمرہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ نمرہ، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہو، انہیں بھی آپ نے سنبھالنا ہے، اگر ایسے ہمت ہار جائیں گی تو کیسے سامنا کریں گی آپ؟ نمرہ نے آنسو صاف کیے اور مقابل چلنے لگی۔ دونوں وارڈ میں داخل ہوئے۔ سامنے شہراز صاحب بیٹھے تھے۔ مجھے گھر لے چلو، یہاں میرا دل گھبراتا ہے، وہ بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نمرہ ہلکا سا ان کی جانب جھکی اور سہارا دے کر انہیں کھڑا کیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ آج 20 منٹ کی میں نے وہ کی تھی۔ اگر آپ لوگ مجھے آج اچھا رسپانس دیں گے، اچھے اچھے کمنٹس کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، تو انشاءاللہ میں کل بھی آپ لوگوں کو لانگ ہی ایپیسوڈ دوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ 20 منٹ سے زیادہ کی ایپیسوڈ میں ریکارڈ کر سکوں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے واٹس ایپ پر چینل بنایا ہے،
میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگ فالو کریں، یہاں آپ کو ڈیٹیلس ملتی رہیں گی۔ میں نے آج دن میں ہی آج کے ایپیسوڈ کا جو تھم نیل تھا میں نے وہ گروپ میں شیئر کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ اسنیک پیک بھی گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کمیونٹی پوسٹ پر جا کر اس کے لنک کو اوپن کریں اور میرے اس واٹس ایپ کے چینل کو فالو کریں۔ شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔